السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک امانت ہے جو میں آنے والی نسل کو دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم انہیں پتہ ہو کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں فخر والی بات نہیں، یہ تعارف ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے دریائے سرسوتی کے خشک ہونے کی وجہ سے ضلع جلندھر میں ہجرت کر گئے۔ دریائے سرسوتی کو گھاگھرا بھی کہتے ہیں۔ اس پہ 360 ہرائیوں کے گاؤں تھے۔ جب یہ دریا خشک ہوا تو پھر یہ لوگ نقل مکانی کر گئے۔ وہاں سے جلندھر میں یہ آئے لوئیاں۔ یہ لوئیاں جو ہے مشرق کی طرف بستی تھی۔ اس میں کنواں تھا گاہو والا ضلع جلندھر میں، اور اس خاندان نے آ کے یہاں پہ رہائش اختیار کی۔ جلندھر کے ساتھ ہی گرداسپور کا جو ہے نا تحصیل لگتی ہے، تو پھر یہاں سے اس خاندان نے ہجرت کر کے چک نمبر 32 چھاپیاں والی تحصیل بٹالہ گرداسپور میں آباد ہو گئے۔ چھاپیاں والی جو اس کا نام کیوں پڑا؟ چونکہ یہ بار تھی، جب یہ آباد ہوئی تو جنگل تھا، تو جن لوگوں کو زمین وہاں پہ الاٹ ہوئی انہوں نے جھاڑیاں اور درخت کاٹ کے اپنے گھر بنائے اور ان کے گرد چار دیواری کی اور زمین کو ہموار کر کے فصل باڑی کی۔ جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے جھاڑیاں اپنے گھروں کے پار لگا دیں۔ یہ ایک قصبہ کسی پگڈنڈی پہ واقع تھا۔ وہاں سے گزرنے والے پوچھتے تھے کہ چھاپیاں والی کہاں ہے، تو رستہ پوچھتے تھے تو کہتے ہیں وہ جو رستے میں چھاپیاں والی آئے گی نا، جگہ جہاں چھاپے پڑے ہوئے، وہاں سے فلاں علاقے میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو جو چھاپیاں والی کا چک نمبر 32 بعد میں الاٹ ہوا۔ میرے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں ان میں نام 3 میرے پاس ہیں، پیرا، ہیرا اور پھولا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ انہوں نے آگے چھاپیاں والی جو ہے ان کو رقبہ الاٹ وہاں پہ ہوا۔ اس گاؤں میں زمین کی آبپاشی کے لیے 3 کنویں تھے۔ گورے والا کنواں، اس پہ ہیرا صاحب کی اولاد آباد تھی، اور ہیرا صاحب کے بیٹے کا نام امانت تھا۔ ان کے 4 بیٹے چوگتا، عظیمہ، کرمو، گلابا تھے۔ میری دادی جو ہے روڑی، وہ گلابا کی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں زمین کی آبپاشی کے لیے 3 کنویں تھے۔ ایک کنویں کا نام گورے والا تھا، یہ گاؤں کے بالکل نزدیک تھا، اور دوسرا دہاٹا، اس کی 2 مالیں تھیں، اور وہ گاؤں سے تھوڑا سا اس کی طرف تھا، مشرق اور جنوب کے درمیان۔ اور اگلا کنواں جو تھا وہ ہمارا تھا، یہ چالہ کی طرف تھا، شمال کی طرف۔ اچھا، بٹالہ جو تھا ہم سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بٹالہ چونکہ مشرق میں تھا، اور بودے والی کھوئی اس کے بعد آتی تھی۔ اس کے بعد ہمارا گاؤں چھاپیاں والی آتا تھا۔ اس کے شمال میں چالاں تھا، اور جنوب میں جو ہے پھلکے تھا، اور مغرب میں چوہے وال، باسر پورا بھی اسے تھا۔ یہ وہاں، یہ اس کا حدود اربا ہے۔ اس کے ارد گرد جو گاؤں تھے وہ ان کے میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا، یہ جو میری دادی تھی وہ گلابا بنت امانت کی بیٹی تھی، اور وہ اس وجہ سے ان کو گورے والے خوں کہتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا میری دادی کس خاندان سے تھے، تو وہ کہتے تھے تمہاری جو بیوی ہے اس کے خاندان سے۔ تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا، یہ بات انہیں تو پتہ نہیں تھی، وہ کہتے بس مجھے اتنا پتہ ہے یہ اس خاندان سے ہے۔
جب میں نے یہ تحقیق کی تو مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ میرا دادا اور میں اس کا پوتا امجد ہم زلف ہیں گورے والے کھو جو ہیں ان کے ہماری شادی ہوئی۔ اچھا، دوہاٹا کھو جو تھا اس پہ اس کھو پہ 2 مالیں چلتی تھی پانی کو لانے والی، اور اس پر میرا خیال ہے پھولا کی اولاد جو تھی وہ آباد تھی۔ اس میں علم دین پٹواری کا خاندان شامل ہے۔ علم دین پٹواری ہجرت کے وقت مصر پورے کے کنویں پر قتل کر کے ان کو آگ کے چمبے میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہیں قتل کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ ڈال دیا۔ میرے والد صاحب رحمت علی نے ان کی لاش نکال کر چھاپیاں والی کے قبرستان ٹکا میں دفن کیا۔ پاکستان میں یہ لوگ کہاں آباد ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ملی۔ پیرا صاحب کی اولاد اگلے کنویں پر آباد تھی۔ پیرا صاحب کے بیٹے کا نام خیرہ تھا اور اس کو 2 بیٹے میرے علم میں آئے، ایک رحمان بخش اور ایک احمد بخش۔ میرے دادا صاحب جو تھے ان کا نام رحمان بخش تھا، وہ میرا خیال ہے وہ اس گاؤں کے نمبردار تھے، اور اس کے بعد وراثت جو ہے ان کے بیٹے نور محمد صاحب کو ملی جو میرے دادا تھے۔ یہ بھی والدین کے اکیلے بیٹے تھے، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ روڑی تھی جو گورے والے کھو کے خاندان میں سے تھی، وہ گلابا کی بیٹی تھی، وہ بھی اکیلی تھی۔ میرے والد صاحب کے 4 بھائی تھے۔ میرے دادا نور محمد کی وفات کے بعد میرے تایا علی محمد نمبردار بنے، چک نمبر 32 چھاپیاں والی، بٹالہ تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور کے، اور پاکستان بننے تک وہ وہاں مقیم رہے۔ میرے والد صاحب 4 بھائی تھے، محمد حسین، علی محمد، حسن محمد، برکت علی اور رحمت علی۔ میرے دادا جو ہے چھاپیاں والی چک نمبر 32 تحصیل بٹالہ گرداسپور کے نمبردار تھے، اور ان کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ملتا ہے۔ چونکہ یہ جنگل تھا تو یہ جب پیدا ہوئے تو کچھ مہینے کے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی انہوں نے بارسین میں انہیں چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا، تو بھیڑیا آیا اور ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اب اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے جس سے آگے نسل چلانی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اور وہ جب بھیڑیا نے چھلانگ لگائی ہے نا دیوار پہ چڑھنے کے لیے، تو بچہ اس کے منہ سے گر گیا، پیچھے سے شور مچایا عورتوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور ان سے اب اتنی اولاد ہے ماشاءاللہ کہ گنی نہیں جاتی۔ اچھا، جو میرے دادا تھے نور محمد صاحب، 15 دسمبر 1926 کو انہوں نے وفات پائی، اور دادی صاحبہ نے جو ہے 24 اکتوبر 1929 کو وفات پائی، اور دونوں اسی گاؤں چھاپیاں والی چک نمبر 32 تحصیل بٹالہ میں جو ہے مدفون ہیں۔ اچھا، 47 میں میرے تایا جو تھے 47 تک وہاں رہے۔ اچھا، اس میں ایک خاندان اور بھی ہے ہمارا، گورے والے کھو جنہیں کہتے ہیں، تو یہ ان میں سے انہوں نے 1892 میں چک نمبر 32 تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور سے، چونکہ ان کی زمین کم ہوگی تقسیم اولاد کی وجہ سے، تو پیرا دتا اور مولا بخش نے اس گاؤں کو آباد کیا، یہ جو چھاپیاں والی ہے، اور اس کا نام رکھا چھاپیاں والی۔ یہ چک 182 گاہ بے چھاپیاں والی تحصیل گوجرا ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں واقع ہے۔ اس کے 5 نمبردار تھے مولا بخش، ان کو پہلی دفعہ یہاں پہ جو ہے نمبرداری ملی، اور میری دادی کے جو زمین کے کاغذات ہیں 1903 پہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس گاؤں میں پہلی دفعہ نمبرداری ملی، اور 26 دسمبر
49 میں انہوں نے وفات پائی اور 64 چک جو ہے نا اس میں وہ دفن ہوئے۔ یہ معلومات جو ہے نا وہ بہت ضروری تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری معلومات میں کچھ لوگ اور اضافہ کریں، لیکن یہ سب چیزیں جو وہ علم کی بنیاد پہ ہوں گی، چونکہ ہمارے خاندان کے لوگ اکثر جو ان پڑھ تھے اور وہ ناموں کو الٹا لے کے پکارا کرتے تھے، اس لیے جو بھی بات کی جائے وہ تحقیق کی بنا پر کی جائے۔ میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی بنیاد پہ میں نے یہ شجرہ نسب جو ہے وہ اپنا ترتیب دیا ہے۔ تو جس آدمی کو بھی جو بھی معلومات چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا نام امجد علی نیر ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔